پھر حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، تیسری خصوصیت کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیے گئے، پاک بنا دیے گئے۔ پچھلی امتیں اپنے معبد میں، عبادت گاہ میں، کنیسہ میں، بیع میں، صومعہ میں، گرجے میں، ٹیمپل میں، چرچ میں عبادت کرنے کی پابند تھیں، مگر امت مصطفیٰ کے لیے چلتے چلتے جہاں نماز کا وقت آئے، اگر زمین خشک ہے اور کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وہاں زمین پہ کھڑے ہو کر قبلہ رو کر نماز پڑھو، کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی اور اس کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ لہذا جب انہوں نے کوئی صدقہ دینا ہوتا، جیسے بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم اذ قربا قربانا، کہ رسول ان پر نبی کے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے، جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی ایکسپٹ ہوگی، دوسرے کی ریجیکٹ ہوگی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی رد ہو گئی، قابیل اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، انسلٹ ہو گئی نا، توہین ہو گئی۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جو مرضی کرو لیکن اللہ پر کسی کا دھونس، دادا گیری، جبر، جور نہیں چلتا، وہ تو متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک نے مینڈا لا کر میدان میں رکھا، دوسرے نے غلہ لا کر رکھا، تو جو قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور جو رد ہوتی آسمان سے آگ نہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سے اس دور کے کفار نے مطالبے کہ لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے قربانی پیش کریں اور آگ آ کر اس کو جلا ڈالیں۔ تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے سیٹ، تاجر، ارب پتی، کھرب پتی ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، یہ 25 لاکھ کی گائے، یہ 30 لاکھ کی گائے، یہ اتنے لاکھ کی گائے۔ کسی کو پتہ ہے کہ 10,000 والے کی قربانی قبول ہوئی یا 25 لاکھ والے کی؟ اور اگر پچھلی امتوں کی طرح وہ میدان میں کھڑا کرتا اور رد ہو جاتی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا؟ بولو۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ یا اللہ جس طرح تو نے اس دنیا میں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا۔ کیوں؟ کہ امام اہل سنت نے فرمایا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اس لیے ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی نے جہاد کیا، مال غنیمت جمع ہوا، میدان میں ڈھیر کر دیا گیا، آسمان سے آگ نہیں آئی۔ نبی نے فرمایا ان فیکم غلول، تم نے میں سے کسی نے خیانت کی ہے تو ہر قبیلے کا سردار آ کر میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے،
سب قبائل کے سردار آئے تو حدیث میں ہے کہ 2 سرداروں کے ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گئے. آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے خیانت کی ہے تمہارے قبیلے میں ہے. اب تمہارے قبیلے کا ہر آدمی آ کر میرے ساتھ ہاتھ ملائے تو 2 بندوں کے ہاتھ چپک گئے. انہوں نے فرمایا کہ تم نے خیانت کی. اور انہوں نے پھر اقرار کیا کہ بیل کے سر کے برابر سونا ہم نے مال غنیمت کے ڈھیر سے اٹھایا اور فلان جگہ چھپا دیا تھا، اس کو لا کر رکھا گیا اور پھر آسمان سے آ گئے. اب میرے آقا کا کتنا احسان ہے. آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ دیں، آپ خیرات کریں، آپ قربانی کریں اور گوشت کھائیں، اور آج کل تو ڈیپ فریزر میں مہینوں رکھے رہیں، ثواب بھی پائیں، گوشت بھی کھائیں، پردہ بھی پڑ رہے. تو آقا کا احسان سمجھ میں آیا. پھر آپ نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت، ایک روایت میں الی الناس کافہ اور ایک روایت میں الی الخلق کافہ، کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف آتا تھا، مگر مجھے اللہ نے پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا. فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ اعلان کر دیں کہ لوگو میں پورے عالم انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ انسانوں کی بھی نبی تھے، آپ جنوں کی بھی نبی تھے، آپ ملائک کے بھی نبی تھے. میں نے 13ویں جلد میں تفہیم المسائل کی صحابی کی تعریف میں بہت لمبی بحث کی ہے. جن علماء کو موقع ملے تو مطالعہ کر لیں. تو اس لیے آپ انسانوں، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات، ملائک سب کے نبی تھے. اس لیے تو وہ خشک تنے کا ستون بھی آپ سے فریاد کرتا تھا، اونٹ بھی آپ سے فریاد کرتا تھا، ہرن بھی آپ سے فریاد کرتی تھی، چڑیا بھی آپ سے فریاد کرتی تھی. ارسلت الی الخلق کافہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے میرے آقا کی نبوت ہے، میرے آقا کی رسالت ہے. کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہارے لیے وہ وقت کتنا افتخار کا باعث ہوگا کہ ینزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، کہ تمہارے درمیان عیسی ابن مریم اتریں گے، لیکن مقتدا بن کر نہیں، مقتدی بن کر آئیں گے. آپ کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ کا امام آپ میں سے ہوگا. امام مہدی امامت کریں گے. یہ آپ نے اپنا مقام بیان کیا. اس لیے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما خلق نبی خلفہ نبی انہ لا نبی بعد. کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی، سیاست کاری، نظم اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرتے تھے.
اس لیے وہ آج کل کہتے ہیں مولانا صاحب چھوڑیں سیاست کو، تو واقعی آپ کی شیطانی سیاست کو تو ہمیں چھوڑنا ہوگا، لیکن نبوی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ امانت نبوت ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے اور میرے مشن کو کنٹینیو کریں گے، میرا مشن جاری رہے گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ سارا عالم انسانیت آپ کا امتی ہے، تو امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پیغام کے مخاطب سب لوگ ہیں، کیونکہ اگر یہ مخاطب نہ مانے جائیں تو پھر ان کو جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو یہ سارے کا سارا عالم کفر یہ امت دعوت ہے، اور جو اہل ایمان ہیں یہ امت اجابت ہے۔ جیسے قرآن کریم کی اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس سورہ بقرہ میں ہے، اور ھدی للمتقین شروع میں ہے، یعنی قرآن کا پیغام ہدایت سارے عالم انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین، مومنین، مسلمین، جن کو توفیق ایمان نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ختم نبوت یہ آپ کی نبوت کا وصف لازم ہے، یعنی نبوت محمدی اور ختم نبوت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ بھی مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نبوت اور خاتمیت نبوت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں علماء سے یہ کہوں گا کہ تکفیر جو ہوتی ہے وہ اخبار آحاد پر نہیں ہوتی، وہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت پر ہوتی ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قطعی الثبوت ہے کہ قرآن میں ہے، اور قطعی الدلالت ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے۔ لہذا کوئی آ کر کہے کہ یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہے نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہوگی، یہ بحث نہیں ہوگی، کیونکہ امت کے نزدیک یہ امر قطعی الدلالت ہے، اور یہ اجماع امت سے ہے، اور یہ اجماع قرن اول سے ہے، یہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ آخر النبیین، دی لاسٹ پروفٹ، the last and final prophet، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر بحث نہیں ہوگی۔ اسے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کوئی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو متنبی کہتے ہیں، جیسے جو شاعر نہ ہو اور اپنے آپ کو شاعر پوز کرے اس کو متشاعر کہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تکلف نہ فرمائیں، تو تکلف کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کا حضور کھانا کھا لیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے حاجت نہیں ہے،
کہتے ہیں تکلف نہ فرمائیں کہ اگر بھوکے ہو، کسی حضور نے فرمایا کہ جب بھوکے اور کوئی کھانے کی دعوت دے تو قبول کر لیا کرو. کیوں؟ ایک تو محروم رہو گے، دوسرا جھوٹ بولو گے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی کہے کہ نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو کیا وہ کرتب دکھائے گا تو ہم مان لیں گے؟ اگر یہ کفر ہو جائے گا. کیوں کہ معجزے کا مطالبہ تو تب کریں گے نا جب اجرائے نبوت کے قائل ہوں. تو مومن کا کام یہ ہے کہ چھوٹتے ہی کہے کہ تم مرتد ہو، زندیق ہو اور کافر ہو. کوئی دلیل نہیں پوچھی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو لوگ بحثوں میں پڑھتے ہیں، یہ بحث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ قطعی ہے. اور اب یہ پاکستان کا افتخار ہے، پرائیڈ ہے کہ منکرین ختم نبوت کو سب سے پہلے مرتد ڈکلیئر کرنے والے خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، ایک صحابی کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے. اجماع کلی قطعی ہے. اجماع پر بحث کی گئی ہے کہ اجماع کلی ممکن ہے یا نہیں، لیکن قرآن کی قرآنیت اور ختم نبوت اس پر اجماع کلی قطعی ہے. میں ایک مرتبہ یہ آپ کا جو لاہور میں گورنر ہاؤس ہے، اس کے برابر میں گورنمنٹ اسکول آف نیشنل مینجمنٹ ہے، جہاں گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹ ہیں ان کی ایلیویٹ کرتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی مجھے بلاتے ہیں لیکچر ڈسکشن کے لیے. تو لیکچر کے بعد سوال جواب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بیوروکریٹ تو آپ نے آپ کو بڑا فلسفی سمجھتے ہیں، افلاطون سمجھتے ہیں، بقراط سقراط سمجھتے ہیں. ان کا کام ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے. تو ایک نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مفتی صاحب، حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ایک ہمارے پاس اتھینٹک جس کے معنی مصدقہ قطعی بلا ریب چیز قرآن ہے، تو اس قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں؟ میں نے کہا جی آپ کی بات میں اپیل تو بڑی ہے، سیدھا دماغ کو لگتی ہے، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر یا نوشتہ تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں صحابہ کا، اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے، تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ تو یہ اصل میں اٹیک قرآن پر ہوتا ہے. تو پھر وہ خاموش ہوئے.